میں نے فون پر بھی ان لوگوں کو یہی بات بتائی، آج اس ویڈیو میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ 100 اسد الدین اویسی مل کر ایک پی ایم مزمل صاحب کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں چند دن پہلے حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسد الدین اویسی کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا۔ وہ بیان وائرل ہوا، لوگوں میں مختلف قسم کی باتیں ہوئی۔ دیکھیے، ہندوستان ایک جمہوری اور ایک سیکولر ملک ہے، یہاں پر ہر کسی کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ پی ایم مزمل صاحب نے اسد الدین اویسی سے جو اختلاف کیا، یہ ان کا حق ہے، لیکن اس بیان کے بعد کچھ منفی اثرات بھی ہونے لگے۔ اس کے بعد میں نے خود حضرت کے بیان پر تھوڑا سا تبصرہ کیا ادب کے دائرے میں رہ کر، تو بہت سارے فون آئے، اس میں ایک دو فون یہ بھی تھے جو کہنے لگے کہ حضرت آپ ایک سیاسی لیڈر کے مقابلے میں ایک عالم دین کی عزت کو گھٹا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود ایک عالم دین ہو کر ایک سیاسی لیڈر کے مقابلے میں ایک عالم دین کی عزت کیسے گھٹا سکتا ہوں؟ یہ تصور سے بالا تر چیز ہے۔ دیکھیے، پی ایم مزمل صاحب بھی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور سیاسی اعتبار سے اسد الدین اویسی بھی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں نے فون پر بھی ان لوگوں کو یہی بات بتائی، آج اس ویڈیو میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ 100 اسد الدین اویسی مل کر ایک پی ایم مزمل صاحب کا مقابلہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اہل علم کی قیمت اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قرآن ایک فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے درجات کو بلند کیا ہے، اہل ایمان کا مقام کو بہت بلند کیا ہے۔ اس میں الگ سے اہل علم کا ذکر کیا، جبکہ اہل ایمان میں اہل علم بھی داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل ایمان کا ذکر کرنے کے بعد الگ سے اسپیشل اہل علم کا ذکر کیا، تو یہ علماء کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کے بلند مرتبے کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی سیاسی لیڈر، کوئی ایم پی، کوئی ایم ایل اے ایک ادنا سے ادنا درجے کے عالم دین کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ حضرت کے بیان پر تبصرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ حضرت کا بیان اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جو اسد الدین اویسی کے دشمن ہیں، وہ اس بیان سے غلط مطلب نکال رہے ہیں۔ ایک طرف ہماری قوم ایک اچھے عالم دین سے کٹ رہی ہے، تو دوسری طرف ایک اچھے سیاسی لیڈر سے محروم ہو رہی تھی۔ تو اس لیے میں نے بیلنس کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ایسا پہلو اختیار کیا جس میں لوگوں کا رشتہ علماء سے بھی مضبوط رہے اور سیاسی لیڈر اسد الدین اویسی سے بھی مضبوط رہے۔ ابھی ایک حضرت کے چاہنے والے وائس ریکارڈ بھیجا، جس کے اندر اس نوجوان نے حضرت کے بیان کا جو تاثر پیش کیا ہے، اس انداز سے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پی ایم مزمل صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے باطل چہرے کو سامنے لایا، انہوں نے اس کی منافقت کو سامنے لایا، جبکہ خود پی ایم مزمل صاحب اسے منافق نہیں سمجھتے، اسے باطل پرست نہیں سمجھتے، لیکن سننے والے اپنے مطلب کے لیے اس بیان کو استعمال کر رہے ہیں۔ جو منشا خود حضرت پی ایم مزمل صاحب کی نہیں ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنی دل کی بھڑاس سے استعمال کرنے کے لیے جو ہے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے بیلنس برقرار رکھتے ہوئے وہ باتیں کہی تھی۔ دوسری بات، پی ایم مزمل صاحب نے جو انداز اپنایا ہے، جو طریقہ اپنایا ہے، جو لب و لہجہ اپنایا ہے، الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب، اس سے مجھے خود اختلاف ہے۔ حضرت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے حضرت جذبات میں آ کر ایسے الفاظ کا استعمال کر دیے ہوں گے۔ لب و لہجہ، انداز اور الفاظ کا چناؤ ایسا تھا گویا کہ بیان وسیم رضوی کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ یہ الفاظ اور یہ لب و لہجہ اسد الدین اویسی کے لیے تھا۔ تو اس سے سامنے والے کے دل میں مزید ہٹ درمی پیدا ہوتی ہے، ضد پیدا ہوتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، جبکہ خود اسد الدین اویسی علماء کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ان کا قریب میں ہی بیان آیا تھا کہ میں علماء کی چپل کی دھول کے برابر بھی نہیں لگتا، میں علماء کی جوتیوں کے برابر میری قیمت نہیں ہے۔ اس قسم کے الفاظ کا انہوں نے خود اظہار کیا تھا،
جب اس قسم کی باتیں وہ سنیں گے کہ کوئی کہنے والا ان کو بیوقوف بتا رہا ہے، کوئی احمق بتا رہا ہے، کلو طویل احمق کہہ رہا ہے، یا عجیب غرور چڑھا ہے، نشہ چڑھا ہے، اس قسم کے الفاظ کو وہ سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو عظمت علماء کی ہے کچھ نہ کچھ ان کے اندر کمی آ جائے گی. تو اس لیے بہرحال پی ایم مزمل صاحب کا حق تھا، انہوں نے اختلاف کرنا تھا، کیے ہیں، کرنا بھی چاہیے. عالم نہیں کرے گا تو کون اختلاف کرے گا؟ لیکن یہ لب و لہجہ، یہ انداز صحیح نہیں ہے. ایک ایسا مثبت انداز آپ بیان میں اختیار کر لیتے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت بھی باقی رہتی، اسد الدین اویسی کی عظمت بھی باقی رہتی. سیرت سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے بعد کا ذکر سکھانا چاہا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے معاذ، واللہ مجھے آپ سے محبت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اس میں پہلے جملے میں یہ کہا واللہ، یعنی اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے. تو یہ جملہ نصیحت قبول کرنے کے لیے بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے. یہ الفاظ سن کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ پیار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سب سے پہلے دل میں بیٹھی. اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اس کا اہتمام کرنے لگ گئے. اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس پہنچے ہیں. خوب ہجوم تھا، دھکم پیل ہو رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ دھکا دیتے ہوئے اس ہجوم کے اندر سے گھس کر حجر اسود کے پاس پہنچ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا تم اپنی طاقت کے نشے میں آ چکے ہو؟ کیا تم کو اپنی طاقت پر ناز ہے؟ جو اللہ نے طاقت دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، آپ یقیناً مضبوط آدمی ہیں، طاقتور آدمی ہیں، لیکن حجر اسود کے پاس دھکے نہ دیا کرو. تو پہلے جملے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ بہت طاقتور آدمی ہو لیکن دھکے دیا نہ کرو. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے، کتنا اچھا انسان ہے، کاش وہ قیام اللیل کر لیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نصیحت کرنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا اویسی کے کارنامے گنا دیتے، تھوڑا اویسی کی اچھائیاں بیان کر کے کہ آپ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، آپ اتنی محنت، اتنے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی، کیا ہی اچھا ہوتا آپ ایک مشاورتی مزاج پیدا کر لیتے. اس انداز سے بیان ہوتا تو بہت اچھا ایک مثبت اثر پڑتا اور لوگ اختلاف سے بچ جاتے، بدگمانی سے بچ جاتے. دیکھیے، انفرادی طور پر آپ کچھ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا انداز الگ ہونا چاہیے. اجتماعی طور پر یا بغیر نام لیے کہ کر رہے ہیں تو اس کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. تو بہرحال اسد الدین اویسی کے حوالے سے میں یہی بات کہتا ہوں کہ اسد الدین اویسی ایک اچھے لیڈر ہیں. یقیناً ان میں کچھ کمیاں ہوں گی، اس کے لیے ہمارا اکابرین ہیں، انشاءاللہ وہ تمام مسائل حل ہوں گے. میں اس ویڈیو میں یہی درخواست کرتا ہوں، آپ علماء سے بھی اپنا رشتہ مضبوط کرو اور ایسے سیاسی لیڈروں سے بھی اپنا رشتہ مضبوط کرو. ایسا مت کہو کہ اویسی جو ہے RSS کا ایجنٹ ہے اور ان کا چاپلوس ہے. اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.